22 رجب المرجب کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ پر اہل سنت والجماعت برادری کے ہاں بیانات ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے لیے اور اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، احلم من امتی معاویہ، کہ معاویہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار اور حوصلے والا ہے۔ میں اس حدیث کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ حضرات نے انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور خاموشی کے ماحول میں نہیں، سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے، اس لیے کہ آج کی جو معلومات ہیں یا جس موضوع پر میں شروع ہوا ہوں، یہ باتیں شاید آپ نے سنی ہوں۔ تاریخ کے حوالے سے نہیں، کیونکہ تاریخ ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار قرآن اور حدیث ہے۔ جو ذہن تاریخ کو پڑھ کر دین کو سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ تاریخ کا سہارا چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آغاز ہی میں عرض کر دوں کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے، نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے۔ غیر نبی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں ہوتا۔ وہ چاہے غوث ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، صحابی کیوں نہ ہو، غیر نبی کا خواب یہ قطعی نہیں ہوتا، یہ ظنی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اس پر میں آگے انشاءاللہ بات کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں غسان کے ملک کا شہزادہ ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آیا ہوں، پر مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر میرا قافلہ رکا ہوا ہے، آپ اپنے کسی بندے کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں جو کچھ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ آپ کو حوالے کر دیں۔ اس وقت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ بھی جاؤ تم یہ لے آؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے، وہ شہزادہ نکل کر جب باہر گیا، اپنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ عرب کی گرمی، تپتی ریت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے کو کہ بھئی مجھے اپنی سواری پر سوار کر لو۔ اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، تو ایک کمی غلام اور نوکر ہے، میں نوکر کو اپنی سواری پر نہیں بٹھا سکتا۔ اچھا اپنا جوتا ہی مجھے دو تاکہ میں جوتا پہن لوں۔ اس لیے کہ جب پیغمبر پاک نے امیر معاویہ سے فرمایا کہ بھئی جاؤ، جس رخ پر امیر معاویہ بیٹھے تھے چپل اور جوتا دوسری طرف تھا، امیر معاویہ اپنے چپل کی طرف بھی لوٹ کر نہیں آئے، اسی طریقے سے اس رخ پر چل پڑے کہ بھئی جوتا ہی دو۔ تو اس نے کہا میں اپنے شہزادوں والا جوتا غلاموں کو نہیں دیا کرتا۔ چلتے رہے۔
6 میل کا فاصلہ طے کر کے جب تحفے تحائف وصول کیے، اس کے بعد 6 میل کا فاصلہ پھر پیدل طے کر کے واپس آئے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے حوالے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سارا واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو جوتا بھی پہن کر نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو میں چل پڑا، 6 میل کا فاصلہ ادھر سے، 6 میل کا فاصلہ ادھر سے، اور میں بھاگ کر آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، احلم من امتی معاویہ، کہ معاویہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار اور حوصلے والا ہے۔ اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں، جس وقت امیر معاویہ مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، 24 سال عمر تھی، اس واقعہ کے پورے 36 سال بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت دمشق پر حاکم بنے بیٹھے تھے، اپنی فوج کو بھیج کر غسان کے ملک پر لڑائی چلی اور 3000 فوجیوں نے 3 مہینے کے بعد غسان کے ملک کو فتح کر کے 6000 قیدیوں کو پکڑ کر معاویہ کے دربار میں لے کر آئے۔ اور وہ قیدی ایسے لائن میں کھڑے، ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا، اور سب سے آگے جو قیدی کھڑا تھا وہ غسان کی ریاست کا یہی شہزادہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امیر معاویہ نے دیکھ کر پہچان لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا، بھئی ان کے ہاتھ کھول لو، رسیاں کھلوا دی۔ ان سے پوچھا، بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں غسان کی ریاست کا شہزادہ ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے ٹکر لی، منع کیا، باز نہیں آیا، لڑائی میں مارا گیا اور میں قید ہو کے تیری دربار میں آیا ہوں۔ اس نے نہیں پہچانا، امیر معاویہ کو نہیں پہچانا اس نے۔ جب اپنے گھوڑے پر سوار نہیں کیا، جب جوتا نہیں دیا، غلام کہا، کمی کہا، لیکن پہچان نہیں سکا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو شہزادے کا بیٹا ہے، تو 1 مہینے تک میرے دسترخوان شاہی کا مہمان بنے گا۔ 1 مہینے تک۔ جب وقت پورا ہوا، 10,000 درہم دے کر امیر معاویہ نے اس شہزادے کو رخصت کیا، آزاد کر کے۔ اس نے درہم لیے، تھوڑا آگے چلا، کسی سے پوچھا کہ یار یہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، یہ حکمران بڑا اچھا ہے، قیدی بن کے آ گیا، 1 مہینے تک شاہی دسترخوان کا مہمان بنایا اور رخصت کیا تو 10,000 درہم دے کر رخصت کیا، یہ ہے کون؟ تو ان کو بتایا کہ یہ مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔ واپس آیا، واپس آ کر وہ درہم حضرت امیر معاویہ کے پاؤں میں ڈال دیے اور کہا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے، تو بتا تو ہے کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے تو پہلی نظر میں تجھے دیکھا تھا اور دیکھ کر پہچان چکا تھا کہ تو غسان کی ریاست کا شہزادہ ہے اور میں محمد مصطفیٰ کا نوکر اور غلام۔ اس نے جب بات سنی، درہم ڈال دیے اور چیخ کر کہا کہ آج تک چشمی فلک نے ایسا عادل نہیں دیکھا، چل معاویہ ہاتھ آگے کر مجھے اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے کاتب رہے، 13 کاتب قرآن کریم کے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں
کہ 13 کاتبین میں سے چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو لکھا، پیغمبر پاک کے خطوط لکھے، اور یہ خود سے کاتب نہیں بنے۔ روایات میں آتا ہے جبریل امین حاضر ہوئے پیغمبر پاک کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ کی طرف سے سلامتی اور سلام ہے آپ پر اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ پر۔ اور پھر حضرت جبریل نے کہا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ امین اللہ علی وحیہ ونعم الامین، کہ اللہ کی وحی کو لکھنے میں امانت سے کام لیتا ہے اور بہترین امانت دار ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے مقرر کیا اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کا پاک قرآن لکھا ہے، پیغمبر کے خطوط لکھے جو بادشاہوں کی طرف پیغمبر پاک نے روانہ کیے تھے۔ 106 خطوط ہیں، ان میں سے 72 خطوط امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ 72 خطوط۔ میں کوئی جنگ اخبار کی خبر آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ تھوڑا سا جھانک کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، ان کی بات آتی ہے، اس کو معاشرے میں کس رخ سے پیش کیا جاتا ہے؟ بھائی رخ یہ دیا جاتا ہے، کون معاویہ؟ جو علی کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے تھے، جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی لڑی۔ یہی بات ہے، بولو یار، معاشرے میں یہی مشہور ہے نا۔ معاویہ کو اس نام سے جانتے ہیں کہ جو جنگ میں علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نہیں تھی، جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ تھی، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ان کے ساتھ لڑائی پہ آئے تھے۔ اور یہ الزام حضرت معاویہ پر کیوں؟ کیا جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے لڑائی کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ آئے تھے؟